السلام علیکم۔ فارسی کے آسان کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو فارسی کے بہت سارے نئے جملے بولنے سکھائے جائیں گے اور ان جملوں کو شارٹ کٹ یا بول چال میں کس طرح سے بولا جاتا ہے وہ بھی سکھایا جائے گا۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ پرانی ویڈیوز گرامر کی ضرور دیکھیں تاکہ ان کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو سمجھنا آسان ہو۔ سلام، خوش آمدید۔ گوش کنید و تکرار کنید. گوش کنید و تکرار کنید. گوش کنید یعنی سنیں و تکرار کنید یعنی دہرائیں۔ آپ نے ان جملوں کو سننا ہے اور میرے ساتھ دہرانا ہے تاکہ آپ کا فارسی تلفظ درست ہو۔ سلام، حال شما خوب است؟ حال شما خوب است؟ یہ سوال کے طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ سلام، کیا آپ کا حال اچھا ہے؟ ادبی بول چال میں اس طرح سے پورا جملہ لکھا جاتا ہے اور جو عام بول چال ہوتی ہے اس میں شارٹ کٹ جملے بولے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ سے شارٹ کٹ پوچھ سکتا ہے حالت خوبے یا حالتون خوبے، یا بہت ہی شارٹ کٹ ہو تو کہہ سکتے ہیں خوبی۔ جواب میں آپ نے کہنا ہوتا ہے خوبم ممنون، خوبم ممنون یعنی میں اچھا ہوں، شکریہ۔ بد نیستم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے، برا نہیں ہوں، اچھا ہوں۔ خوبم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مریض ہوں تو کہہ سکتے ہیں من مریض ہستم، میں بیمار ہوں۔ حال چال پوچھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ لوگ سوالیہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سلام، حال شما چطور است؟ سلام، آپ کا حال کیسا ہے؟ چطور کا مطلب ہوتا ہے کیسا، اور شارٹ کٹ پوچھ سکتے ہیں چطوری یا پھر حالت چطوری۔ جواب میں آپ خدا را شکر یا خدا رو شکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ خدا رو شکر یعنی خدا کا شکر، خوبم اچھا ہوں۔ متشکرم، متشکرم فارسی میں شکریہ ادا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی میں آپ کا مشکور ہوں، متشکرم شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے جسے مرسی کہا جاتا ہے، مرسی یعنی شکریہ۔ فارسی میں ایک دعائیہ جملہ ہے دست شما درد نہ کھنے۔ دست شما درد نہ کھنے یعنی آپ کا ہاتھ سلامت رہے، ایک دعائیہ کلمہ بھی ہے اور شکریہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے بے بخشید۔ بے بخشید ایسے ہے جیسے ہم انگلش میں ایکسکیوز می کہتے ہیں، تو بے بخشید ایکسکیوز می کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معافی مانگنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے بے بخشید۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس بے فرمائید۔ بے فرمائید ورڈ جو ہے یہ بہت جگہوں پر فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ جا رہا ہے، اس کو آپ نے کہنا ہے پہلے آپ آگے چلیں، تو آپ سے کہیں گے بے فرمائید، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو آپ کہیں گے بے فرمائید، اور کسی کو بٹھانا ہے اس کے لیے یوز کریں گے بے فرمائید، یعنی یہ ایک طرح کا ادبی لفظ ہے بے فرمائید، یہ لیں کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسم شما چیست؟ اسم کہتے ہیں نام کو، اسم شما یعنی آپ کا نام، چیست کیا ہے۔ اس کی شارٹ کٹ فارم ہوتی ہے اسمت چیے یا اسمتون چیے، یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ جواب میں آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں اسم من فاطمہ است، میرا نام فاطمہ ہے۔ اردو میں ہم فاطمہ بولتے ہیں، فارسی میں وہ لوگ فاطمہ بولتے ہیں۔ آخر میں جب گول ہے آتی ہے تو ایک ہی ساؤنڈ ہی وہ لوگ نکالتے ہیں، اسم من فاطمہ است۔ جتنا کسی کا نام مریم ہو تو کہے گی اسمام، یہ شارٹ کٹ ہے اسم من کا، اسمام مریم، میرا نام مریم ہے۔ یا اگر آپ نے پورا جملہ بولنا ہے تو اسم من مریم است۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس شما چند سال است، یعنی آپ کتنے سال کے ہیں۔ سال است کو شارٹ کٹ بولنا ہو تو سالت ہے بھی بولتے ہیں، شما چند سالت ہے، اور ایک سے زیادہ لوگ ہو تو شما چند سالت ہونے۔ جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں من 28 سال میں 28 کا مطلب ہوتا ہے یعنی 28 سال کا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو بھی ایج ہے، جیسے آپ نے کہنا ہو 23 تو بولیں گے 23 سال میں۔ تو گنتی میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں، جا کے ویڈیوز میں گنتی آپ پرانی ویڈیوز میں سیکھ لیجئے گا، تو آپ کے لیے اپنی ایج بتانا، اپنی عمر بتانا آسان ہو جائے گا۔ شما چند سالت ہے؟ من 28 سال میں۔
اسی طرح کسی نے آپ سے آپ کا ملک پوچھنا ہو کہ آپ کہاں سے ہیں تو وہ پوچھیں گے شما اہل کجا ہستی. کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور اہل کجا یعنی کہاں کے رہنے والے. شما اہل کجا ہستی. یہ شارٹ کٹ پوچھ سکتے ہیں اہل کجائی. جواب میں آپ نے کہنا ہے من اہل پاکستان ہستم، میں پاکستان کا رہنے والا ہوں. اگر آپ کسی اور ملک کے ہیں، مثال کے طور پہ انڈیا کے، تو آپ کہیں گے من اہل ہند ہستم. یا کسی اور ملک کے ہیں تو اس ملک کا نام آپ لیں گے من اہل ایران ہستم، من اہل جو بھی آپ کا ملک کا نام ہے وہ یہاں پر لکھیں گے. شارٹ کٹ آپ اپنی نیشنلٹی ایسے بھی بتا سکتے ہیں پاکستانی ام، ہندی ام، ایرانی ام، یعنی پاکستانی ہوں. پھر کسی نے آپ سے پوچھنا ہو کہ آپ کا شغل کیا ہے، یعنی آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھے گا شغل شما چیے. چیے چی اس کی شارٹ فارم ہے. شغل شما چیے یعنی آپ کا شغل کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے. یا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے شما چکارے ہستی، یعنی تم کیا کام کرتے ہو یا آپ کیا کام کرتے ہیں. شما چکارے ہستی. اس سوال کے جواب میں آپ اپنا جو بھی پیشہ ہے، جو بھی کام ہے وہ بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ من معلم ہستم، میں استاد ہوں. یا من استاد ہستم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. من دانشجو ہستم، دانشجو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. من دانشجو ہستم. یا آپ کہہ سکتے ہیں من دکتر ہستم، یعنی میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر کو فارسی میں دکتر بولتے ہیں. من پھورستار ہستم، پھورستار نرس کو کہتے ہیں. من پھورستار ہستم. اور اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں من کارینہ دورم، میرے پاس یعنی ابھی کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کے والد یا ماں یا بہن بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں پھیدرم دکتر است، میرے والد جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. مادرم خاندار است، خاندار کا مطلب ہوتا ہے یعنی گھریلو خاتون ہے، گھردار خاتون ہے. برادرم مہندس است، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، یعنی میرا بھائی جو ہے وہ انجینئر ہے. بہن کے بارے میں بتانا ہو تو خواہرم پھورستار است، میری بہن جو ہے وہ نرس ہے. خانواده شما چند نفر هستید. خانواده شما چند نفر هستید کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کتنے نفر ہیں، کتنے لوگ ہیں. سیتا نفر هستیم یعنی 3 لوگ ہیں. تو آپ یہاں پر جتنے بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں، جیسے چہارتا نفر هستیم، پنچتا نفر هستیم، ہفت نفر هستیم، یعنی جتنے بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کی تعداد آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے شما چندتا خواہر و برادر داری، یعنی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کتنے بہن بھائی رکھتے ہیں، جواب میں آپ کہیں گے من دوتا خواہر. اگر آپ کی 2 بہنیں ہیں تو آپ کہیں گے دوتا، جتنی بھی ہیں اس حساب سے آپ نے بتانا ہے. من دوتا خواہر و یک برادر دارم. یک کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک، برادر بھائی، دارم رکھتا ہوں. من دوتا خواہر و یک برادر دارم. آپ کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں اس حساب سے آپ یہاں پر تعداد مینشن کر سکتے ہیں. دن کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا جاتا ہے امروز 6 روزی است. امروز 6 روزی است یعنی آج کون سا دن ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں امروز چند شنبه است. امروز چند شنبه است یعنی آج ہفتے کا کون سا دن ہے. جواب میں آپ بول سکتے ہیں امروز کا مطلب ہوتا ہے آج. امروز یک شنبه است یعنی آج اتوار ہے. یک شنبه اتوار کو کہتے ہیں. ہفتے کے دنوں کے نام بھی میں نے سکھائے ہوئے ہیں، میرے چینل پر جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں. امروز یک شنبه است. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں امروز جمعه است. امروز جمعه است. جمعہ یعنی جمعہ، آج جمعہ ہے. کسی سے آپ نے موسم کا حال چال پوچھنا ہو تو کہتے ہیں ہوا چطور است. فارسی میں ہوا موسم کو کہتے ہیں. ہوا چطور است یا ہوا چطوره یعنی موسم کیسا ہے. جواب میں جو بھی موسم ہے آپ بتا سکتے ہیں، جیسے ہوا سرد است یعنی آج ٹھنڈ ہے، آج موسم ٹھنڈا ہے. برف می آید، برف باری ہونے والی ہے یا برف باری ہو رہی ہے. ہوا گرم است، باد می آید یعنی ہوا جو ہے وہ گرم ہے، موسم
گرم ہے، اور بعد کا مطلب ہوتا ہے ہوا، یعنی ہوائیں چل رہی ہیں. ہوا آبری است، اس کو شارٹ کٹ آبریے بھی بول سکتے ہیں. ہوا آبریے یعنی ہوا جو ہے، موسم جو ہے وہ بادلوں والا، بادل چھائے ہوئے ہیں. باران می آیت، بارش آنے والی ہے یا بارش آ گئی ہے. کسی سے وقت پوچھنا ہو تو کہتے ہیں ساعت چند است، یعنی کیا وقت ہوا ہے، ٹائم کیا ہے. الان کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابھی، اس وقت. الان ساعت چندے، چند است کی شارٹ کٹ فارم ہوتی ہے چندے. الان ساعت چندے یعنی ابھی کیا وقت ہوا ہے. جواب میں جو بھی وقت ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں، جیسے ساعت ہفت و نیم است. ہفت و نیم کہتے ہیں 7:30 کو. اسی طرح یک رب به ہفت است. یک رب کا مطلب ہے پونے. یک رب به ہفت است یعنی 6:45. تو وقت کس طرح سے بتایا جاتا ہے یہ بھی میرے چینل پر سکھایا جا چکا ہے. پوری ویڈیوز ہیں ہر ٹاپک پہ، تو وہ آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے فارسی میں کسی کو گڈ مارننگ بولنا ہو تو آپ کہتے ہیں صبح بخیر. صبح بخیر یعنی گڈ مارننگ. ظہر بخیر، جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ اس طرح سے کہتے ہیں. آفٹرنون یعنی شام کے وقت عصر بخیر یا شام بخیر بھی کہہ سکتے ہیں. اور رات کے وقت شب بخیر. اس کے علاوہ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کو گریٹنگ کے طور پہ وقت بخیر بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کا وقت اچھا گزرے. صبح بخیر، ظہر بخیر، عصر بخیر، شب بخیر اور وقت بخیر. جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، یا آپ سے مل کر اچھا لگا، بات کر کے اچھا لگا. تو فارسی میں یہ کہنے کے لیے کہا جاتا ہے خوش وقتم. خوش وقتم یعنی مجھے خوشی ہوئی، اور اکثر کہا جاتا ہے خوش بختم. ٹھیک ہے، تو خوش وقتم اور خوش بختم جو ہیں یہ بھی گریٹنگز ہیں. جیسے کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے از دیدن شما خیلی خوش وقتم. خیلی یعنی بہت زیادہ، خوش وقتم بہت خوش ہوں، یعنی آپ سے ملاقات کر کے میں بہت زیادہ خوش ہوں. از دیدن شما خیلی خوش وقتم. جب کسی سے اس کا شہر پوچھنا ہو تو کہتے ہیں شما در شہر کجا زندگی میکنم. تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں من در شہر تہران زندگی میکنم، یا جس بھی شہر میں آپ رہتے ہیں اس کا نام آپ لے سکتے ہیں یہاں پر. شما در شہر کجا زندگی میکنم. زندگی میکنم یعنی زندگی گزاریں آپ کہاں پر. اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے پوچھا جاتا ہے شما متأہل ہستی یا مجرد. متأہل کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ شادی شدہ ہیں، یا مجرد یا کنوارے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں من متأہل ہستم یعنی میں شادی شدہ ہوں، آئی ایم میرڈ. یا آپ کہہ سکتے ہیں من مجرد ہستم یعنی آئی ایم سنگل، ناٹ میرڈ. شما در جمعہ چه کار میکنید یعنی جمعے کے دن تم کیا کرتے ہو. جمعے کا مطلب ہوتا ہے ایک جمعہ، یعنی جمعہ کا مطلب یعنی ہر جمعے، یعنی معمولاً تم کیا کرتے ہو. من در جمعہ درس میخونم، لکھا خانم ہوتا ہے مگر پڑھتے خونم ہے. من در جمعہ درس میخونم و نماز جمعہ میخونم، یعنی میں جمعے کے روز درس پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. اگلا سوال ہے شما الان چی کار میکنی یعنی تم اس وقت کیا کر رہی ہو یا کر رہے ہو. من صبحانه آماده میکنم، میں ناشتہ بنا رہی ہوں. آماده میکنم مطلب تیار کر رہی ہوں، بنا رہی ہوں. جب آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، تو کہتے ہیں شما کجا میری. لکھنے میں می روی آتا ہے مگر بولتے وقت وہ میری پڑھتے ہیں. شما کجا میری یعنی تم کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں. من ہوتل میرم، ہوتل سے یہاں مراد ہوٹل ہے. من ہوتل میرم یعنی میں ہوٹل جا رہا ہوں. ہوتل کجا است یعنی جو ہوٹل ہے وہ کہاں ہے. ہوتل کجا است، ہوتل در کنارے خیابان احمدی است، یعنی ہوٹل جو ہے وہ خیابان احمدی یعنی احمدی اسٹریٹ کے پاس ہے. اسماء اشارہ آپ کو میں نے سکھائے تھے این اور آن، یہ اور وہ کے لیے یوز ہوتے ہیں. این چیست یہ کیا ہے. این کیف من است یہ میرا بستہ ہے، میرا بیگ ہے. آن چیست، آن یعنی وہ کیا ہے. آن چیست اون دو چرخه است،
دو چرخے کہتے ہیں 2 ٹائرز والی سائیکل کو. اون دو چرخے است وہ سائیکل ہے. فارسی میں اکثر سوال کرنے کے لیے اس کے شروع میں آیا لگایا جاتا ہے. آیا شما با دو چرخے ہوٹل میری؟ کیا تم سائیکل پر ہوٹل جا رہے ہو؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے بالے. بالے کا مطلب ہوتا ہے یس ہاں. جیسے عربی میں ہم نعم بولتے ہیں، فارسی میں بالے. روز خوبی داشته باشید یعنی آپ کا دن اچھا گزرے. روز خوبی داشته باشید. جواب میں وہ کہتا ہے سلامت باشید. سلامت باشید کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ سلامت رہیں. شما قشنگ فارسی حرف میزنی. قشنگ ورڈ ہے، اس کو غشنگ بھی بول سکتے ہیں. شما قشنگ فارسی حرف میزنی یعنی آپ بہت اچھی فارسی بولتے ہیں. حرف میزنم کا مطلب ہوتا ہے میں بول رہا ہوں. حرف میزنی آپ بولتے ہو. ولی فارسی من خوب نیست. ولی کا مطلب ہوتا ہے یعنی لیکن. فارسی من خوب نیست میری فارسی اچھی نہیں ہے. نیست یعنی نہیں ہے، است یعنی ہے، نیست نہیں ہے. شما قشنگ فارسی حرف میزنی ولی فارسی من خوب نیست. این خانه من است. یہ میرا گھر ہے. خانه من 2 منزل دارد یعنی میرا جو گھر ہے اس کی 2 منزلیں ہیں. خانه من 8 اتاق دارد یعنی میرے گھر میں 8 کمرے ہیں. اتاق من خیلی بزرگ است یعنی میرا جو کمرہ ہے بہت بڑا ہے. من اتاق من را خیلی دوست دارم. میں اپنے کمرے کو بہت پسند کرتا ہوں. من اتاق من را خیلی دوست دارم. شما لباس چه رنگی را دوست داری یعنی آپ کس رنگ کے لباس کو دوست رکھتے ہیں. 6 رنگی یعنی کس رنگ کا. من لباس آبی و سفید و سیاه را دوست دارم یعنی میں لباس آبی یعنی بلو نیلے رنگ کے لباس کو، و سفید یعنی سفید رنگ کو، و سیاہ یعنی کالے رنگ کے لباس کو، را دوست دارم دوست رکھتا ہوں یعنی پسند کرتا ہوں. دوست دارم سے ہم مراد ہے پسند کرتا ہوں. دوست دارم پسند کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور محبت کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. شما در شام چه میخوری یعنی آپ رات کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں. شام رات کے کھانے کو بولا جاتا ہے وہاں پر. تو شما در شام چه میخوری یعنی آپ رات کے کھانے میں ڈنر میں کیا کھانا کھاتے ہیں. من در شام ماہی و قورمه سبزی میخورم. ماہی مچھلی کو کہتے ہیں. قورمه سبزی یعنی سبزی کا سالن جو ہوتا ہے. قورمه سبزی میخورم. قورمے کو اکثر قورمے قاف کو اکثر غین کی طرح بھی پڑھ دیتے ہیں تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. شما چه میخوری. من چلو کباب را دوست دارم یعنی میں چلو کباب مطلب یعنی چاول اور کباب پسند کرتا ہوں. چائے گرم است. چائے گرم ہے. آب سرد است. پانی ٹھنڈا ہے. خنک ورڈ بھی یوز ہو سکتا ہے اس کے لیے. لیمو ترش است یعنی لیمو جو ہے وہ کھٹا ہے. ہندوانے شیریں است. ہندوانے کہتے ہیں تربوز کو یعنی تربوز میٹھا ہے. شیریں یعنی میٹھا. ہندوانے شیریں است. این باغ خیلی زیبا است. زیبا است یعنی خوبصورت ہے. یہ باغ بہت خوبصورت ہے. این جا خیلی زشت است یا زشت است. زشت کہتے ہیں بدصورت کو یعنی یہ جو جگہ ہے یہ بہت بدصورت ہے. تو صفت وغیرہ بیان کرنے کے لیے اس طرح کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. این دختر بزرگ من است. یہ میری بڑی بیٹی ہے. این دختر بزرگ من است. آن پسر کوچک من است. یہ میری بڑی بیٹی ہے اور وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے. پسر کوچک یعنی چھوٹا بیٹا. پسر بیٹے کو کہتے ہیں، کوچک چھوٹے کو. این درخت بلند است. یہ درخت لمبا ہے. آن درخت کوتاه است یعنی وہ جو درخت ہے وہ چھوٹے قد کا ہے. تو قد کے لیے قد کوتاه، قد بلند، اس طرح کی جو صفات ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں. این سارا است. یہ سارا ہے. سارا دوست من است. سارا میری دوست ہے. آن خانم جوادی است. وہ خانم جوادی ہیں. خانم معلم من است. خانم میری
استاد ہیں، معلم ہیں۔ شوہرم یعنی میرے شوہر، خیلی مہربان است، بہت مہربان ہے۔ اکثر مہربان کو مہربون بھی بولتے ہیں۔ شوہرم خیلی مہربون است۔ برادرم کارمند بانک است، میرا بھائی بینک میں کام کرتا ہے۔ او راننده است، وہ ڈرائیور ہے۔ راننده رانندگی میکند، یعنی ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہے۔